پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ جوڑتے ہیں ہم حالات حاضرہ سے، لمحے موجود سے، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے، تو قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن، ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے جو سوالات آتے ہیں وہ رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، کون آپ سے واقف نہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا تشریف لے گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو آج کے جو جدید علوم ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبداللہ صاحب کا سوال ہے۔ بہت سمپل سوال لیکن بہت اہم سوال، اور آج تک اتنا اہم سوال ہمارے پروگرام میں نہیں آیا۔ آذان سننے کے آداب کیا ہیں؟ آذان سنتے ہوئے کیا اپنے کام روک دینے چاہیے؟ مثلاً اگر قرآن کریم پڑھ رہے ہوں تو کیا قرآن کریم کا پڑھنا آذان ختم ہونے تک روک دینا چاہیے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اذان کے احکامات
ایک تو یہ ہے کہ جب اذان آئے تو اذان کے الفاظ کا جواب دینا، اذان ہی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کہا تو اس کا اللہ اکبر سے جواب دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کہنا، اور پھر جب یہ اذان ہو رہی ہو اور انسان کسی کام میں ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جواب دینے کا اہتمام کیا جائے۔ تلاوت کے بارے میں لکھا یہی ہے علماء نے کہ اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت تلاوت کو روک دے اور اذان کا جواب دے، ان الفاظ کا جواب دے۔ تسبیح پڑھ رہا ہے تو ان الفاظ کا جواب دے، تسبیح کو روک دے۔ ظاہر سی بات ہے نماز کے دوران یہ ہوتا نہیں ہے، نماز کے دوران جواب نہیں ہے اس پہ، تو اب ایک تو جواب دینا اور ایک اس کے بعد پھر اذان کی دعا کا پڑھنا، جو اذان کی دعا ہے، ٹھیک، اور اذان کی دعا کا پڑھنا، اور اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا، کوشش کریں کہ اذان کے جواب دیا کریں، اذان کے، اور پھر یہ صرف مردوں پہ نہیں ہے، خواتین پر بھی اسی طریقے سے ہے، ٹھیک، یعنی گھروں کے اندر خواتین کا بھی، ہمارے یہاں مردوں کا تو پھر بھی دے دیتے ہیں، خواتین اس کا اہتمام نہیں کرتی، خواتین کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض حضرات نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے مؤذن تو صدقت و بررت کہہ دیا جائے۔ جیسے اقامت کے اندر جو ہے قد قامت الصلاۃ جب کہی جاتی ہے تو علماء نے لکھا ہے دعا کے طور پہ اپنے دل میں آدمی کے اقامہ اللہ و ادامہ۔ اب تو بلکہ جو حالات ہیں اور جس طریقے سے اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس وبائی امراض کے بعد سے، اور جو ملک پوری دنیا میں مسلمانوں پہ حالات ہیں، تو دل سے بھی یہ دعا نکلتی ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامہ اللہ و ادامہ، یا اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھیو، ہمیشہ ایسے ہی رکھیو، یہ نماز قائم رہے، کھڑی رہے، دائم رہے۔ تو اذان کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اذان کا جواب دینا ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کو روکا جا سکتا ہے تو اس کام کو روک دے۔ گھروں میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا، دیکھیں ہمارے ہاں یہ معاشرتی رویے تھے، ہمارے یہاں ایک اچھے انسانی مسلمان گھرانوں کی پہچان ہوتی تھی کہ اگر کام کرتے ہوئے کوئی سر پہ سے جو ہے وہ اوڑھنی یا دوپٹہ سرک جاتا تھا تو اذان میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کر لیتے تھے کہ اذان ہوتے ہی خواتین ایک دوسرے کو تنبیہ بھی کرتی تھی کہ اذان شروع ہو گئی ہے، کہ گھر کے کام کے دوران بھی اگر وہ سر پہ سے سرک گیا ہے تو اس پہ اوڑھ لیں، فوراً اوڑھنی کو اوڑھ لیں، سر ڈھانپ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ یہ اذان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی لہو و لعب کا کام ہو رہا ہے تو اس کو اس وقت چھوڑ دیا جائے، روک دیا جائے، اذان ہو رہی ہے۔ تو اذان کا احترام، اذان کا ادب یہ لازم ہے مسلمان کے اوپر، یہ اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اس کا ادب بھی کرنا چاہیے، اذان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو مؤذن الفاظ بیان کر رہا ہے اذان کے وہ دہراتا رہے آدمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نازش صاحبہ کا سوال ہے، سوال بہت شاندار۔ کیا یہ بات درست ہے مفتی صاحب کہ ایک مسلمان عورت کو دوسری مسلمان عورت سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر دوسری عورت غیر مسلم ہو تو کیا مسلمان عورت کو غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا چاہیے؟ پردے کا حکم اصل میں اس کے سطر کا ہے کہ سطر جو ہے عورت کو جو ہے غیر مسلم عورت کو نہیں دکھانا چاہیے، کوئی جو اس کے سطر کے ہیں۔ اور حکم اس وجہ سے ہے کہ خواتین کے بارے میں جو ہے وہ حکم یہی ہے، فقہاء نے لکھا ہے اس بات کو کہ پردہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو عورت کا سطر ہے وہ کسی غیر مسلم کو نہیں دکھانا چاہیے، غیر مسلم خاتون کو نہیں دکھانا چاہیے، مسلمان خاتون کو بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ ہے، کیونکہ اس پہ بحث کی ہے فقہاء نے، کام کرنے والیوں کے ساتھ، کہ گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی تھیں، کوئی مسلمان ہوتے تھے، کوئی غیر مسلم بھی ہوتے تھے، تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں احتیاط کرنی چاہیے، سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے ان کے سامنے، اذان کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ یہ حکم سر ڈھانپنے کا مسلمان عورت کے سامنے نہیں ہے،
لیکن غیر مسلم عورت کے سامنے ہے، تو اس درجے تک جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مردوں کی طرح ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہیں، ہاں لیکن یہ کہ بہرحال وہ ان سے احکامات ہیں، ان سے حکم ہے، فقہ نے ضابطے بیان کیے ہوئے ہیں، اس کا خیال وہ مسلمان عورت کی طرح نہیں ہے۔ جو رعایتیں مسلمان عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حاصل ہیں وہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حاصل نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مسلمان عورت کسی غیر مسلم عورت سے بات کر رہی ہے، ملاقات کر رہی ہے، تو وہ سر کو ڈھانپے سر رہے۔ ڈھانپے رکھے، سر ڈھانپے رہے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ نثار صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کے وقت فرض چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو کیا ہم سنتیں چھوڑ کر فرض نماز میں شامل ہو جائیں؟ نمبر 1۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ جو 2 سنتیں ہم چھوڑ کر شامل ہو رہے ہیں فرض میں، یہ 2 سنتیں ہم کب پڑھیں گے؟ دیکھیں، یہ فجر کی جماعت میں جو مسئلہ علماء نے لکھا ہے اور جو فقہاء نے اس پہ مسئلہ لکھا ہے، وہ ایک قول یہ بھی ہے اور اس پر بھی فتویٰ ہے کہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر آپ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ٹھیک، تو آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیں۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر بہتر صورت یہ ہوگی کہ آپ فجر کی 2 سنتیں چھوڑ دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں، فرض پڑھیں آپ۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال کہ پھر یہ سنتیں جو چھوٹ گئیں اس کی ادائیگی کب ہوگی، تو اب اشراق کے وقت میں سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت ان 2 سنتوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک، فجر کی نماز کے بعد جی 2 سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں پڑھی جا سکتی، سورج نکلنے کے بعد ادائیگی ہوگی۔ سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائیں گی، صبح اشراق کے 10 منٹ کے بعد، سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد۔ سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد لوگ نیو ایئر پر مبارکبادیں دیتے ہیں، تو یہ نیو ایئر پہ مبارکباد دینا اس کی اجازت ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں یہی نثار صاحب۔ دیکھیں، یہ جو سال تو بہرحال ماہ سال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، قمری ہو یا عیسوی ہو، اور وہ پتہ نہیں وہ عیسوی کہا جاتا ہے مطلب وہ، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی کوئی بہت زیادہ مناسبت تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے نہیں، تحقیق جو ہوئی ہے، لیکن بہرحال جو عیسوی سال کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو یہ نیو ایئر اگر تو صرف اور صرف اس سے مقصود تشبہ بالکفار ہو تو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن ویسے ہی آدمی کہہ دے کہ دعائیہ کلمات کہہ دے تو دعائیہ کلمات من جملہ چاند دیکھنے کے بھی ثابت ہیں، سال شروع ہونے کے بھی ثابت ہیں، مہینے کے وقت بھی ثابت ہیں، رات کے وقت بھی ثابت ہیں۔ رات کو جا رہا ہو تو رات کے لیے دعا ہے، اللہ اس کو بہتر بنا دیجیے، صبح اٹھے تو صبح کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ صبح میرے سارے دن کو جو ہے وہ بہتر بنا دیجیے۔ اسی طرح اگر کوئی دعا دیتا ہے اللہ جل شانہ یہ سال آپ کا ساتھ خیریت عافیت کے ساتھ گزر جائے، اللہ آپ کو وباؤں سے آفات سے بلیات سے محفوظ رکھے، اس کی دعا حد تک دینا جائز ہے، لیکن دین کا حصہ نہیں ہے یہ، یعنی یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سنت ہے، نہ کرنے والے پہ نکیر ہوگی، اس کو برا بلاوا کہا جائے گا، ضرور کرنا چاہیے، شرعی مسئلہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس وجہ سے کیا جائے گا کہ تشبہ وہ کرتے ہیں اس لیے آپ دے رہے ہیں گریٹنگ، تو یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہوگا، تشبہ بالکفار کی وجہ سے۔ اچھا، تو آپ اس وجہ سے نہیں، ہاں ویسے ہی مسلمان کو دعا دینی ہے، آپ دعا دے سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں تو خرافات الگ ہیں، اسراف الگ ہے، تبذیر الگ ہے، اور بے شمار جو ہیں وہ حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ امر جو ہوتا ہے وہ پڑوسیوں کی اذیت ہوتی ہے، جو ایک رہنے والے پڑوسیوں کی اذیت ہے وہ سب سے زیادہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہے۔ جب جو اس وقت پٹاخے اور یہ اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت، اور فائرنگ، ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، تو یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہے، اچھی معاشرتی روایات نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر راحت حاصل کرنا یہ کوئی اچھا معاشرتی رویہ نہیں ہے۔ گھروں کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بنگلوں وغیرہ میں یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں
ان میں جب وہاں ایک اور طرح کی وہاں پہ انتہا ہے، وہاں انتہا جو ہے وہ حرام کا ارتکاب ہے، وہاں حرام حلال کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے، وہاں ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے. ٹھیک وہ بھی مطلب حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے. جائز نہیں نہیں مطلب اسراف بھی ہے، تبذیر بھی ہے، حرام کا ارتکاب بھی ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں منہیات. جی بالکل. وہ تبذیر ذرا سا مشکل لفظ ہو گیا تو فضول خرچی. جی ایسی بے مصرف جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے آدمی، فضول خرچی بھی کر رہا ہے، تو منکرات کا مجموعہ ہے وہ پورا، اللہ اکبر. اجتماع منکرات ہے. تو آدمی اس اجتماع منکرات میں جائے. اور ہمارے استاد تھے، وہ تو کہا کرتے تھے کہ شاید سب سے زیادہ گناہ پوری دنیا میں اس نیو ایئر نائٹ میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ ظلمت برستی ہے اللہ جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. اور پھر مسلمان تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے. تو اس لیے یہ کہ جائز نہیں ہے اس کو، بالکل اس سے بچنا چاہیے، اس اسراف اور تبذیر سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے. اور پھر منکرات اور حرام کا ارتکاب جو ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس منکر کو منکر بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. توبہ تو جب کرے گا جب منکر کو منکر سمجھے گا، گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا. جب اس گناہ کو جسٹیفائی کرے گا، اس کو نارم سمجھے گا، تو پھر تو سوسائٹی کا حصہ بن جائے گی. تو پھر مشکل ہو جاتی ہیں چیزوں کو ختم کرنا. سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی یہ بات کہ نیو اور نائٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں کسی کو مبارکباد دینا، نیک خیالات کا اظہار، دعا دینا، دعائیہ کلمات ادا ہاں کر دینا، یہ بڑا بہت اچھا ہے. وہ روز ادا کیے جا سکتے ہاں ہیں. بالکل. افشاں صاحبہ کا ایک سوال ہے اور یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہوا یہ کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جائیدادیں جو ان کی تھیں وہ سب کرائے پہ چڑھی ہوئی تھیں، کرائے پہ تھیں، تقسیم نہیں ہوئی جائیداد. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے، بھائیوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جو کرایہ آ رہا ہے نا وہ کرایہ ہم تقسیم کر لیں گے، ان جائیدادوں کو ہم بیچتے نہیں ہیں. اب وہ جب کرایہ آیا تو یہ جو بہن بھائی ہیں ان میں بھی جو وراثتی احکام ہیں اسی حساب سے وہ کرایہ تقسیم ہو رہا ہے. تو افشاں صاحبہ کو اعتراض یہ ہے جو سوال کر رہی ہیں آپ سے کہ وہ تو وراثت کے احکام ہیں کہ جہاں بیٹے کا کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ وغیرہ وغیرہ، کیا یہ اصول کرائے پر بھی لاگو ہوگا؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو پوری جائیداد تھی اس میں خود بخود ایک شرکت قائم ہو گئی، جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو گئی والد صاحب کے انتقال کے بعد. نہیں وہ تو ہے. اب سن لینا، تو جب جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو گئی تو ہر آدمی اپنے حصے کی بقدر کرایہ وصول کرے گا نا. تو جتنا کرایہ آئے گا، جس کا جتنا حصہ ہے، جتنا فیصد حصہ ہے شرعاً، وراثتی احکام کے مطابق، بالکل وراثتی یہی کام بھائی کر رہے ہیں. لیکن ان کو بہن کو یہ اعتراض ہے. بالکل غلط اعتراض ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جتنا حصہ ہے، اگر وہ 20% ہے، وہ 30% ہے، وہ 10% ہے، جو بھی ہے، تو کرایہ کا 10% ان کو مل جائے گا، کرایہ کا 20% ان کو مل جائے گا. پروریٹا بیس پہ تقسیم ہو جائے گا، اسی تناسب سے، اسی نسبت سے تقسیم ہو جائے گا جس نسبت سے جائیداد میں ان کی شرکت کا تناسب ہے. اور وہ شرکت خود بخود جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے. ٹھیک، وہ شرکت خود بخود قائم ہو گئی. والد صاحب کے انتقال کے بعد خود بخود قائم ہوئی ہے. جو قرآن کریم کے احکامات ہیں وراثت کے حوالے سے، وہی جو آ رہا ہے کرایہ اس پر بھی لاگو، اس پر بھی لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. کیونکہ اب تو وہ والد صاحب کی ہے ہی نہیں نا، اب تو وہ آپ کی ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، تقسیم پہ انہیں اعتراض بس. تھا. لیکن یہ 2 بہنیں 2 بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں کو برابر برابر ملنا چاہیے. برابر نہیں مل سکتا. آپ نے واضح کر دی بات کہ دین کے احکام یہ نہیں کہ برابر برابر تقسیم، کیونکہ ملکیت ہی برابر نہیں ہے. ملکیت یہ برابر، جب ملکیت برابر نہیں ہے، برابر تو اس وقت ملتا ہے ملکیت برابر ہوتی. ملکیت ان کی اسی حساب سے آئی ہے کیونکہ ملکیت منتقل ہوئی ہے وراثت کے قانون کے تحت. ٹھیک. تو کرایہ آئے گا ملکیت کے اگینسٹ میں نا. کرایہ کس چیز کے اگینسٹ میں آ رہا ہے؟ کرایہ تو ملکیت کے اگینسٹ میں آ رہا ہے. تو جتنے فیصد اور تناسب سے ملکیت ہے، اسی فیصد اور تناسب سے کرایہ کے حقدار ہوں گے. کلیئر. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد الرب صاحب کا سوال ہے پشاور سے. ان کا سوال یہ ہے کہ حج اور عمرے پر جانے والوں کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ضیوف الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ان کا میزبان ہے اور یہ آنے والے مہمان ہیں اللہ کے.
جب بھی آدمی ویسے ضیوف الرحمان تو مسجد میں جانے والا بھی ہوتا ہے، مسجد میں جانے والا بھی جو زائر ہے، وہ بھی جو نمازی ہے، اللہ اس کے میزبان ہیں اور یہ آنے والا مہمان ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے میزبان ہوتے ہیں اور یہ مہمان ہوتا ہے۔ باقی سب تو واسطے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی گروپ کو لیا ہے، کسی اصل تو آپ کا وہیں سے آیا ہوتا ہے بلاوا، اور وہیں سے وہ بلاوا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے میزبان ہوتے ہیں، اللہ ہی تو اللہ اس لیے فرمایا کہ یہ رحمان کے مہمان ہیں، یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ کے گھر کو جانے والے ان کی میزبانی اللہ تبارک و تعالی ہی فرماتے ہیں اپنے کرم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور میزبانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، ان پہ خیر و برکات نازل فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ سارا اللہ کا کرم، احسان اور میزبانی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہلم سے ہیں مطلوب صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کے لیے بینکوں سے قرض لینا چاہتا ہوں جس پر سود ہے، کیا میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یہ سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ دیکھیں، ہمارے یہاں کئی مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے کہ سود پر قرضہ لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر یہ ضرورت ہے، ان کو قرض کی ضرورت ہے، کاروبار میں کوئی شدید ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے، کاروبار میں ضرورت ہے، تو اسلامی بینکاری موجود ہے، تو یہ جو ہے وہ اسلامی بینکاری سے مدد لے لیں۔ جس طرح کی ضرورت ان کی ہے، اس ضرورت کے ازالے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا ان کے پاس پروڈکٹ موجود ہے، اس پروڈکٹ کے ذریعے جو ہے یہ جو بھی ان کو چیز چاہیے، ان کو گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، کاروبار کے لیے جو ہے وہ کوئی انوینٹری چاہیے، کوئی چیز چاہیے، کوئی خریدنا ہے، کچھ اس کے ذریعے سے کر لیں، تو وہ حلال طریقہ ہے، تو اس طریقے سے حاصل کر لیں، اور اب وہ میسر ہے، تو حلال کے ہوتے ہوئے، حلال کے میسر ہوتے ہوئے قصدن، عمدن، ارادتن حرام کی طرف جانا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ان کو ضروری ہے تو موجود ہے اسلامی بینک، تو وہاں سے اسلامی اویل کر لیں بینکاری کی طرف جائیں اور وہاں سے اویل کر لیں۔ بلا سودی قرض لے لیں۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد مزید سوالات یہاں سے لیں گے۔ یہ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز شروع ہوتی ہے تو بچوں کو پیچھے لے جانے کا کہا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ پروردگار بحروں بر۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صف بندی کے اعتبار سے سوال ہے۔ صف بندی میں اہتمام تو یہی ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ سب سے پیچھے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نماز میں خواتین ہوتی ہیں تو وہ بچوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، سب سے پیچھے بچہ ہے، کیونکہ آگے کی صفوں میں تو آپ کو حکم یہی ہے کہ اگر کہیں پہ بچہ آگے یا تو بالکل کونے میں کھڑا کرو یا بالکل پیچھے لے جا کے کھڑا کریں آپ۔ اور یہ صف بندی کا خاص طور پہ صحابہ کے ہاں اہتمام ہوتا تھا، بلکہ صحابہ کے ہاں تو اس بات کا اہتمام ہوتا تھا، اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے یہ بات کہ امام کے پیچھے وہی افراد کھڑے ہوں جو امام کے قائم مقام بن سکیں۔ ٹھیک، یعنی کسی ایسے آدمی کے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے اس کے پیچھے کہ جو امامت نہ کرا سکے۔ یعنی اگر نماز میں سے نکلنا پڑ جائے امام کو، نماز اس کی وضو ٹوٹ جائے، نماز تو وہ اس کا قائم مقام ہو کے نماز کو کیری آن کر سکے، نماز کو جاری کر رکھ سکے۔ تو اسی طریقے سے پھر باقی جگہوں پہ بھی احکامات دیے ہیں کہ بزرگ ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے نوجوان ہوں گے، اور پھر بچے ہوں گے، پھر خواتین ہوں گی، یہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر بچوں کو ہم پیچھے رکھیں، ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ شرارتیں ہوتی ہیں بچوں کی ہے، اس سے ہم دور ہو جائیں گے ان کی شرارتوں سے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے، پہلی صف میں نہیں، پہلی صف میں تو وہی جو آپ نے بات فرمائی کہ جو امامت کا اہل ہو، ان کو اگر ہم دوسری صف میں، تیسری صف میں اپنے ساتھ کھڑا کریں بچوں کو، تو دو کام کیا نہیں ہوں گے؟ کہ ایک تو ہم بچ گئے شرارتوں سے، ان کی شور شرابہ پیچھے کرتے ہیں یہ، دوسری چیز یہ کہ جب ہمارے درمیان کھڑے ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ
نماز کس طرح ادا کر رہے ہیں، بڑوں سے سیکھ رہے ہیں، ان میں ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوگا اور ان کی تربیت کا امکان پیدا ہوگا. تو ہم کیوں نہیں تربیت کرتے ان بچوں کی؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، بلکہ اس زمانے کے اندر تو کچھ اور عوارض کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے ساتھ لائیں بچے کو تو اپنے ساتھ کھڑا رکھیں آپ. جی ہاں. مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب صرف بچے مسجد میں ہوتے ہیں اور ان کے بڑا کوئی بھی مسجد میں نہیں ہوتا ہے، تو وہاں تو پھر یہی ہے کہ آپ ان کو پیچھے کھڑا کریں گے، کیونکہ ویسے تو ان کا کوئی ایسا ذمہ دار موجود نہیں ہے جو ان کو روک ٹوک کر سکے. ٹھیک. تو پھر اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ان کو سب سے پیچھے ہی کھڑا کریں جہاں جو بچوں کے لیے حکم ہے. اور اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے آپ کھڑا بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کونے میں ہو جائیں، کسی ایک کارنر کو لے لیں، آپ درمیان میں نہ کھڑے ہوں. اور خاص طور پہ جہاں سے صفیں بن رہی ہیں تو درمیان میں سب بڑے کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں ایک بچہ ہے تو صف بندی میں تھوڑا سا خلل آتا ہے. کونے میں رہیں گے تو آرام سے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، صف میں خلل نہیں آئے گا. تو اگر آپ خود لے کر گئے بچے کو تو اس زمانے میں عوارض کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ اپنے ساتھ بچے کو کھڑا رکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے ساتھ ہی رکھیں اور ساتھ لے کر جائیں، ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ رکھیں بچے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کو سکھاتے رہیں. آپ خود سیکھیں گے، جب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو خود چیزیں اس کی نظر آ رہی ہوں گی. جی ہاں. اور وہ آپ اس کو پھر مسجد کے جو آداب ہیں وہ آپ خود اس کو سکھاتے رہیں گے، آپ سے سیکھتا رہے گا مسجد کے آداب بھی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. اور جو آپ نے فرمایا نا مسجد کے آداب، اس سے بھی آگہی ہو بچوں کو. جی ہاں بالکل کہ اب ضروری ہے. مسجد میں ہم داخل ہو گئے، اب کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے بالکل. اور جب نماز ہو رہی ہے تو نماز میں ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر اللہ اکبر شروع اور ہو. اس میں ایک اور بات بھی ان کے سوال سے جیسے مجھے لگ رہا تھا، ایک اور ہمارا غلط رویہ ہے کہ ہمارے یہاں افراط تفریط ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں پہ اتنی سختی کی جاتی ہے اور نماز کے حوالے سے کہ وہ بیچارے مسجد سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. تو بھائی آپ کچھ چیزوں کو درگزر کریں، وہ بچہ ہے بہرحال، بڑا نہیں ہے، وہ کچھ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹالریٹ کریں، ان کو مسجد کا عادی بہت بنانے اچھی کے بات لیے. ہے. یہ جو لیول آف ٹالرنس ہے نا یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہاں سے، جس کی وجہ سے ایک تو پہلے ہی 50 چیزیں ہیں اس کو مسجد میں رکاوٹ، مسجد تک جانے کے لیے میڈیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، مسائل ہیں. اور اب مسجد میں آ گیا تو اب وہ بیچارہ جو ہے وہ کبھی اس سے ڈانٹ سن رہا ہے، کبھی اس سے ڈانٹ سن رہا ہے، کبھی یہ، تو وہ بیچارہ پھر مسجد سے ہی. مسجد میں اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو اس کی مطلب اس کو حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا ایک اس کا مسجد سے تعلق تعلق مسجد سے اور ایک قائم ہو. جڑاؤ پیدا ہو نا. چند کام، چند ممکنہ کام آپ فرمائیے کہ کیا ہونے چاہیے جس میں 12 14 16 سال کے جو بچے ہیں وہ آئیں اور داخل ہوں مسجد کے اندر، ان میں کشش نظر آئے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہونی چاہیے کہ بھائی امام صاحب کبھی کبھی ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں، کبھی بلا لیا کریں، دعوت کر لیا کریں کہ بھائی ٹھیک ہے آج کھانا مسجد میں کھائیں گے سب ساتھ کھائیں گے. کبھی پھر مجھے چاہیے، اصل بات تو میرا مسئلہ ہے، میں اپنی اولاد کو لے کے کبھی مسجد میں جاؤں، کبھی ہم جمع ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی کیوں نہیں مسجد والے محلے والے جمع ہوتے ہیں اپنی اولاد کو لے کے کہ آج مسجد کی صفائی ہم کریں گے، بھائی آج مسجد کو صاف کریں گے، چلو آ جاؤ سارے کے سارے مسجد کو صاف کریں گے، پھر دوپہر کا کھانا مسجد میں ہی کھائیں گے، وہیں پہ جمع رہیں گے. تو آپ کا مسجد کے ساتھ، اور پھر مسجد کے اندر کچھ کام ایسے ہونے چاہیے جو مسجد کو محلے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، محلے والے اپنی ضرورت سمجھیں کہ یار اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں. بھائی کیوں ہے ہی نہیں، کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، ہمارا گزارا ہے ہی نہیں. اچھا ہر چیز کے لیے آپ کے پاس دیکھیں مسجد جو ہوتا ہے نا، مسجد ایمان اور اعمال کا بجلی گھر ہے محلے کا، یہاں سے تقسیم ہوتی ہیں چیزیں. اس کے اندر اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر محلے میں بھی تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی. بہت اچھی بات. تو آپ نے یہ دیکھیں کہ امام صاحب یہ دیکھیں کہ میرا کتنا وقت نوجوان بچوں کے ساتھ، یہ جو آپ نے عمریں بتائی ہیں ان کے ساتھ گزرتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے سوال جواب کی نشست، بیان نہیں کریں، سوال جواب. ہاں بھائی تمہارے ذہنوں میں کیا ہے پوچھیں، ویسے ہی پوچھا بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے، بھائی ہمیں میرے خیال میں یہ کچھ صفائی کرنی چاہیے، چل کے ویسے ہی لے لیا آپ نے ان کو. آپ تعلق پیدا کریں مسجد کے ساتھ، تعلق، اور پھر مسجد اپنا تعلق محلے کے ساتھ. مسجد میں ایک جماعت کی یہ امراض ہیں، دیکھیں اس وقت ایک مسئلہ ہے، مسائل ہیں. میں کہتا ہوں کیوں نہیں ایک جماعت ہر مسجد میں، ہر الحمدللہ کانٹیکٹ والے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک جماعت مسجد میں بن جائے
کہ بھئی محلے میں رات کو کسی کو ضرورت پڑ جائے خدا نہ خواستہ تو ہمیں کال کر لیں، ہم اس کی ترتیب بنا دیں گے. خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی سلنڈر کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، انجیکشن لگوانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو بھئی یہ موجود ہیں، محلے والے ہیں، الحمدللہ ہم اس کی رعایت رکھیں گے، یہ آپ ان کو بتا دیں. بھائی کسی کا بچہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، ایک جماعت ہے جو اس کے عیادت کی فکر رکھا کرے. کوئی بیمار تو نہیں ہے، ہمارے محلے والا تو کوئی اسپتال میں نہیں ہے کہیں پہ، ان کے گھر والوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی کہیں باہر سفر میں تو نہیں گیا ہوا ہے. اب آپ نے جب اس کی رعایت رکھتے ہیں تو آپ مسجد سے تعلق پیدا کر رہے ہوتے ہیں. مسجد جو ہے نا وہ بنیاد ہے. اور دیکھیں مساجد جو ہے نا وہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں. جو مسجد نبوی میں ہو رہا تھا، جب وہ اعمال جو مسجد نبوی میں اعمال ہوئے تو پورا مدینہ اس سے متاثر ہوا. مسجد نبوی کے اعمال جس مسجد میں ہو رہے ہوں گے وہ محلہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہے گا ہی نہیں. تو آپ اس محلے کے اندر امام صاحب جو ہیں وہ اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں. کوئی ہمارے ہاں ابھی بھی حلقے نہیں ہوتے، حلقوں کی تعلیم، حلقے بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے مسائل کو سننا، ان کے سوال جواب تشفی کرنا. نہیں کرا سکتے، نہیں معلوم ہو سکتا ہے مجھے تو کسی سے دارالفتہ سے پوچھ کر ان کو تشفی کرانا. تو وہ امام جو ہوتا ہے وہ معاون ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کے مسائل میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی چیزوں میں، کہ ان کا تعلق ہر وقت اللہ سے جڑا رہے، کسی وقت بھی وہ مایوسی کے شکار نہ ہو، پریشانی کے شکار نہ ہو، اللہ سے تعلق جڑا رہے. یہ اس کی فکر کرنی، کیونکہ وہ ایمبیسڈر ہے. وہ اللہ والوں اپنا تعلق، لوگوں کا، محلے والوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. تو اب اللہ سے دوستی نوجوانوں کی بھی ہو، بوڑھوں کی بھی ہو، بچوں کی بھی ہو، محلے والوں کی بھی ہو، اس کی فکر کرنی ہے، ان کی ضرورتوں کی فکر کرنی ہے. ہم بھی کبھی کبھی یہ کہیں گے بھائی چلو ہم صفائی کر لیں گے، نہیں آ رہا کوئی بھی، ہم اس بات کا اہتمام کریں گے، ذرا صفائی کروائیں گے بھائی. ٹھیک. تو نوجوانوں کو لے لیا، کبھی آپ نے ان کو لے کے چلے گئے، مسجد کی صفائی ہو گئی، مسجد میں بیٹھ گئے. کبھی آپ کے پاس جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. ہم نے، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ان جگہوں پہ جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں، انہوں نے جو اپنی مساجد بنائی ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ایسا ہی چیزیں انہوں نے ساتھ رکھی ہیں، کمیونٹی سینٹر کی شکل اختیار کر جاتی ہے، ساتھ الگ بناتے ہیں وہ، تاکہ فیملیز جو ہیں ان کا تعلق مسجد سے جڑا رہے. ہر جگہ پہ ہر وقت کسی کے لیے آنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ کے پاس مساجد میں جگہ نہیں ہے، جہاں جگہ نہیں ہے لیکن کوئی جماعتیں تو بنائی جا سکتی ہیں نا، کمیٹیاں تو بنائی جا بہت سکتی ہیں آگے نا. چلی گئی ہے. ان آپ بچوں اس کو تو آپ ان کو جوڑ سکتے ہیں کہ بھائی یعنی واٹس ایپ گروپ بنا دیں. واٹس ایپ گروپ بن گیا. امام صاحب تمام بچوں سے کنیکٹڈ ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد ان بچوں کو لے کے بیٹھ گئے کہ چلو بھائی آج ذرا ان کے لیول پر آ کر کہ ہاں بھائی تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل محلے میں، کیا ہو رہا ہے، کہاں معاملات جا رہے ہیں. جیسے آپ نے کیا اچھی بات کہی کہ بھائی صفائی کے معاملات ہیں محلے میں، ہر کام حکومت پہ نہیں چھوڑ دیا جائے. کون سا ایسا محلہ ہے پاکستان میں کہ جہاں پر ایک مسجد کم از کم نہ ہو؟ ہر جگہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. نکلتے ہیں اور اس محلے کے جو مسائل ہیں وہ تم نوجوان ہو بھائی، اور تم تو بہت بہادر اور بہت طاقتور ہو، آؤ چلو چل کے اس تمام مسائل کا حل کرتے ہیں. اور جیسے ہی اگلی نماز کا وقت آیا یہی بچے پھر آ گئے دوبارہ مسجد میں، تعلق بھی جوڑا مسجد سے، تربیت بھی ہوئی نوجوانوں کی. یہ بچہ جو آج 12 سال کا ہے کل 22 سال کا ہوگا، تو یہ 22 سال کا جو بچہ ہوگا تو اسے معلوم ہے کہ میرے اندر دین اتر گیا ہے. امام صاحب نے یہ کام، اب 2.5 لاکھ مساجد ہیں تقریباً اس پاکستان میں، تو 2.5 لاکھ اگر ائمہ یہ کام کر لیں، جڑاؤ پیدا کر لیں، جیسے آپ بات فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ اگر یہ جڑاؤ پیدا ہو گیا معاشرے کے اندر تو آپ کو 2.5 لاکھ مینٹورز مل جائیں گے معاشرے. سبحان اللہ، 2.5 لاکھ مینٹورز مل جائیں گے. تو آپ کا تو جو کام آپ اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ ابھی تک الحمدللہ یہ رمق باقی ہے ایمان کی، کہ جو بات مسجد سے آتی ہے لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی بات کو لیتے ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں. تو اسی لیے جو زندہ موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرتے رہنا چاہیے، زندہ موضوعات کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اور یہی بچے نا، یہی تو ہمارا مستقبل اور یہی تو ہماری زندگی ہے. زندگی
آپ یہی تو آپ کی قوموں کی زندگی جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ بجلی گھر ہیں، یہ مساجد بجلی گھر ہیں، یہاں سے بجلی جاتی ہے، بجلی یہاں سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے نا. تو یہ ہمارے بچوں کو جو سینے ہیں یہ دین سے منور رہے ہیں، اور کوئی اور ان ایک کی تربیت کریں پیش امام صاحب، اور ان کے اندر ایسی اپنائیت ہو کہ ان کی بات سنی جائے، دین کو پرکشش بنا کر ایسا پیش کیا جائے. کہاں سختی، یہ نکالو باہر. یہ ایک ایسی بات، جب ہم جاتے تھے مسجد میں اور جب ہماری عمریں یہ تھی 12 14 سال 15 سال، تو ہمیشہ ہم مسجد سے نکالے گئے ڈانٹ ڈپٹ کر کے. اور وہ بزرگ، وہ کمیٹی نا مسجد کی کمیٹی، وہ آگے پیچھے کھڑے ہو آگے کیسے آ گئے. اور شوق ہوتا تھا، ہم سب کو ہوتا ہے، ہر بچے کو ہوتا ہے، شاید ہمیں بھی شوق تھا ہم آگے جائیں. تو جہاں آگے گئے اور وہاں کان پکڑ کے پیچھے نکالے گئے. تو مسجد سے ایک تعلق پیدا کریں بچوں کا. اصل میں اب یہی بات ہے، کیونکہ یہ وقت بدل گیا ہے، آپ کو اس مسجد سے اس کا تعلق پیدا کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اور 85 چیزیں آ گئی ہیں جو آپ کی بچپن میں نہیں تھیں. جی اب 85 چیزیں ہیں جو اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. جی ہاں. تو اب آپ نے وہاں سے ڈسکنیکٹ کر کے اس کو مسجد سے کنیکٹ کرنے ہر کے بچے لیے، کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل چھوڑ کر اگر وہ بچہ مسجد آ رہا ہے تو بہت بڑا قربانی ہے نا، کر رہا ہے نا. اپریشیٹ کریں، واہ واہ کریں، اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی ایسی تنقید اور اس کی آڈٹ اور تحقیر کریں کہ وہ بولے کہ بھائی اس دفعہ تو غلطی ہوگی، آئندہ نہیں ہوگی، آئندہ میں گھر میں ہی نماز پڑھوں. اور اسی موبائل کو دین کا خادم بنا لیں، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کی کس صلاحیت، کون سی صلاحیت دین میں استعمال ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ بیٹھ کے طے کریں اور اس کے ساتھ چیزوں کو اس کو طے کروا لیں. پھر آپ کے پاس اگر کوئی ایسے افراد موجود ہیں جو اس کی مدد کر سکتے ہیں. نیک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز جو ہمارے محلوں سے اللہ معاف کرے ختم ہو گئی بالکل، اور دنیا اتنی مصروف اور مطلب پرست ہو گئی. ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے تھے وہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں پڑھائی میں کوئی مشکل ہو نا تو مجھ سے پوچھ لینا. جی ٹیوشن ویشن نہیں ہوتی، کچھ نہیں، کوئی یعنی ٹیوشن کا تو رواج ہی نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی، ٹیوشن کا عطا پتہ ہی نہیں تھا. آپ یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ والد صاحب سے ملے تھے، ہمارے والد صاحب پروفیسر تھے، پڑھاتے رہے. ساری زندگی ہم نے مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء تک والد صاحب کو پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ طلباء کو پڑھا رہے ہوتے تھے. لیکن انیق صاحب ساری زندگی ٹیوشن نہیں پڑھایا. جی سبحان ساری زندگی ٹیوشن نہیں پڑھایا، ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے. جی ہاں جی ہاں. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اس کی مدد ہو جائے گی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سبق، اس کو پڑھا دو. اور آپ نے یہ کراچی میں ہوتا تھا، یہ جگہوں پہ ہوتا تھا، یہ قائم ہوتے تھے وہ جگہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنا وقت دیتے تھے کہ بھئی ہم آپ کی معاونت کر دیں گے، آپ کی مدد کر دیں گے. ہماری جو اگلی نسل ہے یہ مضبوط بنیادوں پر اس کی اٹھان ہو. دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، یہ تو خیر بہت بڑی بات آپ نے فرمائی کہ علم منتقل کیا جا رہا ہے اگلی نسلوں کو. شروع میں جب ہوتا تھا، جب ہم جانا مانا ہمارا شروع ہوا کہ ریٹائرڈ افراد بچوں کو سڑک پار کروا رہے ہیں جو صبح بچے اسکول جا رہے ہیں. تو وہ بوڑھے افراد، ریٹائرڈ افراد جو گھروں میں ہیں، انہوں نے کہا ہم ایک معاشرے کے کارآمد شہری کیسے بن سکتے ہیں. وہ نکل کر باہر آئے اور سڑک پر کھڑے ہو کر بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں. میں کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ یہ بچے جو اسکول سے جا رہے ہیں بچے، ان کو سڑک پار کرا دوں، کسی کے کوئی کام آ جاؤں. راہ للہ یعنی راہ انسانیت. بھئی یہ کتنی بڑی بات ہے. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. انسان کے کام اور انسان کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے. اللہ اکبر. تو ایک معاشرے کا کنٹریبیوٹر ہونا چاہیے کہ میں معاشرے سے لے زیادہ رہا ہوں یا معاشرے کو دے زیادہ رہا ہوں. اور دین تو فرمایا دین و النصیحہ، دین تو ہے ہی خیرخواہی، دین تو خیرخواہی کا ہی مجموعہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ خیرخواہی کا خاص طور پہ عکاسی ہے کہ بھئی آپ نے ایک عمر گزار لی، اب آپ گھر پر ہیں، تو میں محلے والوں کے لیے معاون اور مددگار کیسے بن سکتا ہوں، کیا چیز صلاحیت میری استعمال ہو سکتی ہے. الدین و النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. آدمی کو دنیا سے بے فیض نہیں چلے جانا چاہیے. سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم جی. سر ایک بندہ صاحب صحیحت ہے، اس کے پاس اپنے پاس اماؤنٹ ہے، پیسے ہیں، لیکن حج کرنے کے لیے اگر اس کا بھائی اس کو حج کرواتا ہے
تو کیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ یہ ہمیں ذرا آپ بتا دیں۔ دیگار بہروں بر فرض حج کو ادا کرنے کے لیے پیسے کوئی اس کو ہدیہ دے دے یا وہ اپنے پیسوں سے چلا جائے، حج ادا ہو جائے گا۔ اچھا، حج ادا ہو جائے گا اس کا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہی پیسے لگیں گے تو حج ادا ہوگا۔ کلیئر۔ کسی نے ہدیہ دے دیا، بھائی نے اگر ہدیہ دے دیا ہے تو چلا جائے تو حج ادا ہو جائے گا۔ اگر فرض حج ہے تو حج ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، وہ حسب استطاعت رہا لیکن وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ نہیں جا سکا، اب وہ جانا چاہتا ہے، حج فرض ہو چکا تھا اس پہ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آدمی جو ہے وہ کسی نے ہدیہ اس کو دے دیا تو حج ادا ہو جائے گا۔ حج ادا ہو جائے گا، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ دیگار بہروں بر السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس کی برائی ہم دوسرے لوگوں سے کر سکتے ہیں؟ دیگار بہروں وہ اگر عزیز نہ ہو تب بھی نہیں کر سکتے، اور مرنے کی کیوں، وہ زندگی میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ مطلب انسان مسلمان کی برائی تو کی نہیں جا سکتی، مسلمان کی اور میت کے لیے تو یہ آداب کے اندر حکم ہے کہ بھائی اس کی برائی نہیں بیان کی جائے گی، اس کی اچھائی کو تلاش کیا جائے گا، اس کی اچھائیوں کو تلاش کر کے بیان کیا جائے گا۔ تو یہ برائی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے اس کی، بالکل کوئی خامی، اور بلکہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ڈھانپ دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عیوب کو بھی ڈھانپ دے۔ جو مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی اللہ اکبر۔ اور کسی مسلمان کی عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہتا ہے، اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ بہت المخلوق عیال اللہ، مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کی فیملی ہے، وہ اللہ کا خاندان ہے، اللہ کے سب ساجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ they all are equal۔ تو اسی لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں اپنی زبانوں کو اس گندگی سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی برائی بیان کرنا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ چلا گیا، دنیا میں ہے نہیں، ہوگا بھی تب بھی آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کی برائی کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو ہی اذیت دیتا ہے، اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچتی۔ اپنے آپ کو ہی آدمی اذیت دے رہا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو ہی مسخ کر رہا ہوتا ہے، اپنی دل کو جو ہے ویران کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی تھوڑی فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان رویوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں جناب والا۔ دیگار بہروں بر السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، پوچھنا ہے کہ ہمارے جو افسر وغیرہ ہیں وہ اپنی مقررہ ٹائم سے زیادہ دیر تک روک سکتے ہیں؟ اگر روک سکتے ہیں تو اس کا کیا ہے مسئلہ دین میں، ہمارا اس کا کیا مطلب بتا سکتے ہیں؟ دیگار بہروں بر ڈیوٹی ٹائم سے زیادہ روک لینا۔ دیکھیں، ڈیوٹی ٹائم سے زیادہ روک لینا جو ہے وہ جس حد تک کا عرف ہو اس میں تو گنجائش ہوتی ہے کہ کبھی کبھار کام زیادہ آ جاتا ہے، کوئی وقت تھوڑا دے دیا تو کر دیا، لیکن اگر وہ کسی ایسے سلیب میں فال کرتا ہے جس میں حکومت کے پیش نظر حکومت کی طرف سے حکومت نے کچھ سلیبز بنائے ہوئے ہیں، کچھ قوانین مرتب کیے ہوئے ہیں جس میں اس کو آپ نے اوور ٹائم دینا لازمی ہے، جب آپ اس کو روکیں گے تو پھر آپ پر مجر پر اوور ٹائم دینا لازمی ہوتا ہے۔ اگر وہ روکے گا تو اس کا اوور ٹائم دے گا، لیکن جب آدمی افسروں میں پہنچ جاتا ہے اور بڑے ایک رتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمومی طور پہ اس رویے کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو آپ کا، سب سے خطرناک بات کیا ہے جس کو میں آپ بتا دوں، مثال کے طور پہ کہ آپ کے ڈیوٹی آورز آپ نے 9 to 5 رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ انیسا آپ کے 9 to 5 ڈیوٹی آورز ہیں، لیکن جب میں آپ کی خفیہ رپورٹ بناتا ہوں، اے سی آر بناتا ہوں، اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ بناتا ہوں، تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں یار انیک صاحب 9 بجے تک بیٹھتے تھے یا نہیں تھے، 9 سے 9 بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے۔ تو یار 9 سے 9 بیٹھنا تو انیک صاحب کی ڈیوٹی میں ہی نہیں تھا، انیک صاحب کی ڈیوٹی میں تو 9 سے 5 تھا۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انیک صاحب نے 9 سے 5 میں کام پورا کیا تھا، نہیں کیا تھا، لیکن 9 بجے تک بیٹھنا تو تھا ہی نہیں کیونکہ میں 9 بجے تک بیٹھتا ہوں اس لیے پورا دفتر بیٹھا رہے گا۔ یہ غلط رویہ ہے، یہ منفی رویہ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ کام ہے کبھی تو بیٹھ گئے، لیکن کاموں کو سمیٹنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس سے ہمارے خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے۔ پورا ہمارا ایک خاندانی نظام ہے،
اس کے ذمہ بچوں کی تربیت ہے، اس کے ساتھ ماں باپ رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ بیوی بچے رہ رہے ہیں، اس کو 50 کام ہیں، اس نے صبح اٹھنا ہے، گھر پہنچنا ہے، وقت سے پہنچنا ہے، تو آپ وقت سے فارغ کریں گے تو وہ وقت سے پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کہیں پہ روکیں اور قانوناً اس کا حق ہے تو پھر اس کے حق کو پورا کریں، اضافہ دیں اس کو. پھر اس کی مرضی ہے، رکنا چاہتا ہے وہ روکے تو وہ تو پھر اس کی مرضی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسے ایک فائدہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 5 بجے تک ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو ہم میں ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں لیٹ سٹنگ نہیں ہوگی، ہم اپنے اوقات مقررہ تک اپنا کام مکمل کر لیں گے. دوسری چیز یہ کہ اگر 5 بجے اٹھ جانے والا آدمی یعنی اسٹاف اگر 9 بجے تک بیٹھا ہوا ہے تو جو اوور ہیڈز ہیں ہمارے، یعنی اے سی چل رہا ہے، لائٹس چل رہی ہیں، تو یہ آفس کے اخراجات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تیسری بات، یہ آدمی جو ابھی آپ نے بات فرمائی، بڑی اہم بات، کہ یہ آدمی 9 بجے اٹھتا ہے، اس کے بعد گھر جائے گا، کیا وقت دے گا فیملی کو؟ ایک ٹینشن زدہ ماحول میں کام کر کے پھر اگلے دن پھر پہنچ رہا ہے وہ آفس. تو 5 بجے کے بعد وہ آرام سے اٹھا، گھر گیا، فیملی کو وقت دیا، اور اگلے دن فریشنس کے ساتھ، تمام تر توانائیوں کے ساتھ آفس کی خدمت کے لیے پھر آ گیا. تو یہ نفسیات، یعنی مغرب میں کیا ہے، مغرب کے اندر تو یہی نفسیات ہے. وقت 9 سے 5 کام، تو پھر کام، ہاں پھر کام ہے، پھر کام ہے، پھر مذاق نہیں ہے، پھر دفتر میں بیٹھ کے لمبی لمبی چائے، لمبی لمبی گفتگو، لمبے لمبے فون، دوستوں سے ملاقات دفتر میں. یہ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ دفتر دوست ملنے آ جاتا ہے؟ بھائی آپ گھر پہ ملیں اگر ملنا ہے تو. یہ کیا کہ آفس ٹائم میں؟ تو یہ ناجائز ہے یہ کام. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، وقت ہمارے پروگرام کا مکمل ہوا. ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں ہمیشہ کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. سوالات اٹھتے ہیں بہت سارے ہمارے ذہنوں میں، خاص طور پر ہماری یوتھ کے ذہنوں میں بڑے ابہام پیدا ہوتے رہتے ہیں دین کے حوالے سے. اور بعض سوالات تو ایسے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ ذہن میں اگر یہ سوال آ جائے، جو کہ آ رہا ہے، کہ آج کے جدید مسائل کا حل ہمارے دین کے پاس نہیں ہے. ایسا قطعاً نہیں. ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. خواتین و حضرات، کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارا دین انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل عطا فرماتا ہے. ہمارا دین انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک خاص علاقے، خطے، زبان بولنے والے کے لیے نہیں ہے. تو بس دین کے پیغام کو سمجھا جائے، سیکھا جائے اور اسے آگے بڑھایا جائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوتا ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اشرف ترین شرافت علم حاصل کرنا ہے. اشرف ترین شرافت علم حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں پر